ناظرین آپ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں آپ کا میزبان. میرے ساتھ موجود ہیں یہاں خوبصورت پاکستانی جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کرنل محمد سہیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ. شکر الحمد. ناظرین ان کے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی اور سیکٹری برائے آئی ٹی کمیونیکیشن انجینئر سبین غوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال اڈوانی صاحب، سماجی رہنما ہیں. اقبال بھائی آپ کیسے ہیں؟ بس آپ کی دعائیں الحمدللہ. ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں صادق کھتری صاحب جو کہ کھتری لیگ کے سی ای او ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا کرنل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ ہمارے شاہینوں نے ایک کمال کر دیا. اور 10 مئی کو انڈیا کو جو دھول چٹائی، اور تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ 1 اگست کا جو اعلان کیا ہے گورنمنٹ آف سندھ نے اور گورنر صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان نے کہ ہم 1 اگست سے ہی 14 اگست بنائیں گے، تو میں آپ کی کیا رائے ہے کہ انڈیا میں بھی اسی جشن کو اس طرح سے ہم لوگ سیلیبریٹ کریں کہ وہاں بھی جو ہے وہ دیکھتے رہ جائیں کہ ہمارا ملک کتنا متحد ہے، ہماری سیاسی پارٹیاں کتنی متحد ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستان کے لیے جیتے ہیں مرتے ہیں، یہی ہماری دھرتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس رات جو آپ نے دیکھا اپنی نظروں سے اور جو سنا؟ ماشاءاللہ. ایک تو آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے توسل سے آپ کے چینل 5 کو، اور شاہین کی پرواز جو آپ نے نام رکھا ہے ماشاءاللہ یہ بڑا اٹریکٹیو نام ہے، اور اس سے انسان کھنچتا ہے اس نام سے. حالانکہ کتنے چینلز ہیں لیکن اس کو ہر بندہ سوچتا ہے شاہین کی پرواز کیا ہے. جی بہت سوال بھی آپ نے شاہینوں کا ہی کی ہے. تو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ 7 مئی کو کیا پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی تھی، تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اور بریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا. پاکستان ایئر فورس کا ماشاءاللہ شروع سے یہی ریکارڈ رہا ہے، یہی ٹریننگ رہی ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ ٹرین ہارڈ اینڈ فائٹ ایزی، یہ پاکستان کا موٹو رہا ہے تینوں فورسز کا، چاہے وہ آرمی ہو، نیوی ہو یا ایئر فورس ہو. تو ایئر فورس کا شروع سے میں آپ کو تھوڑا یہ بتاتا ہوں کہ ایئر فورس کا شروع سے ہی ریکارڈز اچھے رہے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی شو کیا ہے انہوں نے. سب سے پہلے جب پاکستان کے پاس سیبر ایک ایئر کرافٹ ہوتا تھا جو کہ سب سونک ہوتا تھا. سب سونک جہاز وہ ہوتا ہے جو آواز سے کم چلتا ہے، آواز کی رفتار سے کم ہوتا ہے، اور سپر سونک وہ ہوتا ہے جو آواز کی رفتار سے تیز جاتا ہے. تو وہ جو سب سونک جہاز تھا جس میں ایم عالم صاحب تھے، جی جی، انہوں نے تقریباً 1 منٹ کے اندر انڈیا کے 5 جہاز گرائے تھے، وچ از اے ورلڈ ریکارڈ. اور اتفاق سے اس وقت آئی واز اے اسکول بوائے اور میں ایم عالم کو مل چکا ہوں. ویری گڈ. اچھا ماشاء اللہ. اور دوسرا یہ اتفاق یہ بھی ہوا کہ جب میں آرمی کے ایک یونٹ کو کمانڈ کر رہا تھا ایئر فورس کے بیس میں، یہ پی ایف بیس فیصل میں، تو میں اس گھر میں رہ رہا تھا جس میں ایم عالم صاحب رہتے تھے. ماشاء اللہ. تو مجھے ہر وقت یہی چیز آتی تھی کہ یار وہ. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے، کیونکہ میں پشاور میں رہا پڑھا وہاں پہ، تو اس کی وجہ سے پشاور میں جو بھی ایئر پاور ڈیمونسٹریشنز ہوتے تھے وہ میں دیکھتا تھا جا کر. شہنشاہ آف ایران کے سامنے ہوا جب ایوب خان صاحب آئے، اور وہ جو ڈیمونسٹریشن تھا وہ لائیو فائرنگ تھی. اس میں F-104 ہمارا جو F-16 کی حیثیت رکھتا تھا اس زمانے میں، جی جی، جس سے انڈیا بہت ڈرتا تھا. اب F-16 سے ڈرتا تھا، پھر F-104 سے ڈرتا تھا. تو F-104 کا جو ساؤنڈ بیریئر ہوتا ہے نا، جب وہ کراس کرتا ہے آواز کی رفتار سے تیز جاتا ہے تو بالکل ساؤنڈ لیس جاتا ہے آپ کے سامنے سے، لیکن جو بلاسٹ ہوتا ہے نا اس میں وہ کیمرے سب گر جاتے ہیں. اچھا. ہاں. تو شہنشاہ فران وغیرہ آیا تھا، ہم لوگ نے وٹنس کیا تھا وہ. پھر نور خان جو ایئر فورس کا چیف تھا وہ جا رہا تھا اس کے لیے ڈیمونسٹریشن، نیپام بومنگ، اسٹریفنگ، میزائلز، یہ وہ سب میں نے دیکھے لائیو. اس کی وجہ سے میرا بھی شوق ایئر فورس پہ ہوا تھا. اینڈ آئی وینٹ ان GDP. تو جس کورس میں گیا وہ 69 GDP تھی، جس میں ماشاءاللہ سے ہمارا کورس میٹ ایئر چیف مارشل بنا، سہیل امان.
سہیل امان. ہاں جس نے JF-17 کا بڑا زبردست قسم کا ایئر فورس میں کیا ہے سارا سلسلہ. جی تو اب جہاں تک اس کی طرف آتے ہیں ہم, وہ جو 7 مئی کو ہوا تھا ہمارا, وہ یہ ہوا تھا کہ یہ عجیب سی جنگ ہوئی. انڈیا کی ایئر سپیس میں 70 جہاز اڑے تھے میزائل سے لیس ہوئے ہوئے, اچھا, اور وہ پاکستان جہاز جو تھے وہ 40 تھے. اور جو ایئر چیف تھا وہ بابر سدھو, ایئر چیف مارشل بابر سدھو, وہ پہلے سی آپریشن روم میں لیٹ رہے تھے, وہیں پہ سو رہے تھے, وہیں پہ لیٹے ہوئے تھے, سارا کام ہو رہا تھا. اچھا, جب انہوں نے دیکھا کہ انڈین کے جہاز ریڈار میں دکھائی دیے تو انہوں نے فوراً آرڈر دیا کہ J-10C جو جہاز ہے پاکستان کا, جس میں PL-15 میزائلز لگائے گئے تھے, ان کو اڑنے کو بول دیا, اور ان کہا کہ یہ ڈیفینس نہیں ہوگا, اٹیک ہوگا. ویری گڈ. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی کی قسم استعمال ہوئی ہے کہ اب ہمارے جہازوں نے اپنے ریڈار بند کر دیے تھے, اور جو ان کے رافیل تھے جس پہ ان کو بہت ناز تھا, رافیل جی, ہاں, اور پہلے بھی جو کچھ عرصہ پہلے جو 2 جہاز پاکستان نے گرائے تھے نا, تو اس پہ وہ روتے رہے مودی صاحب کہ جی ہمارے پاس رافیل نہیں تھے. اب جب رافیل آئے انہوں نے بڑا دھوم دھام مچایا. تو رافیل پاکستان ایئر فورس والوں نے بغیر دیکھے ہوئے, کیونکہ رینج زیادہ تھا PL-17 کا ان کے مقابلے میں, تو انہوں نے وہیں انہی کی ٹیریٹری میں ختم کیے. اب ہاں ان کی ٹیریٹری میں ختم کیے, جس کی وجہ سے پوری, آپ ظاہری بات ہے فرانس کے بنے ہوئے بہترین ٹیکنالوجی کے جہاز سے, لیکن ظاہری بات ہے انڈیا کی ٹریننگ جو ہے پاکستان کے مقابلے میں نل ہے, اور پوری ایئر فورس جو تھی نا ان کی وہ گراؤنڈ ہو گئی انڈیا کی. اتنے پریشان ہو گئے کیونکہ یہ انہوں نے دیکھے ہی نہیں جہاز, ورنہ پہلے لڑائی جو ہوتی تھی وہ ڈاگ فائٹ ہوتی تھی, ڈاگ فائٹ ہوتی تھی پہلے زمانے میں. بلکہ پانی ہوگا, یہ لیجیے. جی جی سوری سر, آپ کنٹینیو کیجیے. پہلے زمانے میں جو فائٹ ہوتی تھی جہازوں کی وہ ڈاگ فائٹ ہوتی تھی, جہاز ایک دوسرے کی ٹیل پہ آتے تو فائر کرتے تھے. اس دفعہ ڈاگ فائٹ تو تھی نہیں, دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا. رافیل کا جو ہے 150 کلومیٹر کا رینج ہے, J-10 وہ PL-17 کا 200 ہے. ویری گڈ. تو اس کی وجہ سے وی ہیڈ ایج آن دیم. اچھا, تو انہوں نے پہلے انہی کی ٹیریٹری میں اڑا دی, وہ پریشان ہو گئے یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. ایک تو دنیا کے لیول پہ ذلیل ہو گئے وہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے فائنسٹ ایئر کرافٹ جس پہ اتنا ناز تھا وہ سب گرا دیے گئے, سب گرا دیا. اور یہ ایئر فورس کا بہت زبردست قسم کا, یہ ورلڈ لیول پہ اب یہ ٹریننگ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب اس کے بعد ایک اور چیز آ رہی ہے پاکستان کے پاس, وہ ہے وہ وہ جو ہوتا ہے نا اپنا لیٹسٹ جہاز جو انہوں نے دیا ہے, ابھی اس کی ٹرائل ہے, تو وہ تو ریڈار پہ نظر ہی نہیں آتا. تو اس کا حال میں وہ ہوا ہے ٹیسٹ اسکردو میں. اچھا, پاکستانی پائلٹس اور چائنیز پائلٹس نے کیا ہے, اور دیٹ از اے ویری گڈ اچیومنٹ. ماشاءاللہ. پھر پاکستان کو چائنا جو ہے وہ لیٹسٹ ایئر کرافٹ کیریئر بھی دے رہے جس میں جہاز ہوں گے. تو انڈیا جو ہے, میں اسی سوال سے جاؤں گا اقبال اڈوانی صاحب کے پاس. تو آپ کی کیا رائے ہے, جب اتنی ساری چیزیں کرنل صاحب نے بتا دی, تو انڈیا دوبارہ ہمت کرے گا ہم پر حملہ کرنے کی, سوچ سکتا ہے؟ دیکھیں ایکچول انڈیا ہمت تو نہیں کرے گا اور کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن ایکچول پرابلم کیا ہے کہ بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا, جیسے ابھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اب ایکچول پرابلم ہے, اگر انڈیا جنگ نہیں کرتا اگر پاکستان سے, اب اصولاً اس کو نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بھی انڈین جو اپنے ملک سے پیار کرتا ہے اس کو پاکستان سے ان حالات میں جنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن مودی کو اپنا اقتدار بچانا ہے, اس وجہ سے وہ ایسی کوئی چیز کر سکتا ہے. ادروائز جو حالات چل رہے ہیں, جو دنیا میں جو انٹرنیشنل رپورٹیں آ رہی ہیں, اس کے حساب سے انڈیا کو تقریباً 15-20 سال تک جنگ نہیں کرنی چاہیے. اتنا ڈفرینس آ گیا ہے پاکستان اور انڈیا میں آج کی تاریخ میں. تو جیسے آپ نے یہ جنگ ہوئی تھی, تو اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں, اس میں صرف انڈیا نہیں تھا, پاکستان ایک طرح سے اسرائیل سے بھی لڑ رہا تھا. انڈیا کے اندر اسرائیلی آفیسر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے جو ڈرون وغیرہ کو آپریٹ کر رہے تھے, جو نئی ٹیکنالوجی تھی. لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس کچھ ایکسٹرا آرڈنری ٹیکنالوجی آ گئی ہے چائنا کے ذریعے, کیونکہ ہم پہ پابندی کافی ٹائم سے لگی ہوئی تھی ایز امریکہ کی. تو تقریباً 80% ٹیکنالوجی, 80% جو اسلحہ تھا پاکستان نے چائنیز یوز کیا تھا, جو کبھی یوز نہیں ہوئے تھے اور جو کسی نے دیکھے نہیں تھے, تو پتہ نہیں تھا ان کو. تو اچانک ایسا ہوا کہ ان کو خود کو اندازہ نہیں تھا. اور باقی رات جیسا آپ دیکھیں تو پاکستان کی ایئر فورس کا مقابلہ آج کی تاریخ میں دنیا میں کسی ایئر فورس سے نہیں کر سکتے. کافی قابل
ہماری ایئر ہماری فورس ہے. فوج تو دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. نو اس میں دو رائے نہیں ہے. جی جی. ہاں تو انڈیا کا ایک تو یہ پرابلم ہوا. باقی اگر دیکھیں آپ نے ایک چیز دیکھیں, اگر آپ پریویس تھوڑا چلے جائیں تو جب ٹرمپ سے اور پوچھا گیا تھا ان سے تو انہوں نے کہا یہ ان دونوں ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے, ہم لوگ انوالو نہیں ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا اسٹیٹمنٹ بھی آ رہے تھے. اچانک کیوں آ گیا ٹرمپ, اچانک کیوں آ گیا؟ اس کو انڈیا نے خود نے انوالو کیا تھا. اگر تھوڑی دیر جنگ اور چل جاتی تو مجھے لگتا ہے انڈیا کا ایک بھی جہاز نہیں بچتا. پاکستان اس وقت اتنا حاوی ہو گیا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان کے ساتھ کچھ اور بھی پرابلمس ہیں اکنامیکلی, تو کافی ملکوں کا پریشر تھا پاکستان کے اوپر. یعنی ہمارے جو دوست ہیں سر ہم نے بخش دیا انڈیا کو, آپ یہ کہنا کہ ہم نے بخش دیا؟ نہیں, مجبوریاں وہ امریکہ کے پاؤں میں جا کے بیٹھ گیا کہ ہمیں بچا لو. صرف امریکہ نہیں تھا. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا جب انڈیا نے ایک اٹیک کیا تھا تو پاکستان نے کافی ٹائم لیا تھا. پاکستان نے فوراً رسپانس نہیں کیا تھا. پاکستان کو روکا گیا تھا, ان کنٹریوں کے ذریعے روکا گیا تھا جن سے پاکستان امداد لیتا ہے. سیدھی بات, ایک چیز ماننے والی بات ہے کہ کچھ کنٹریوں کا پاکستان پہ پریشر رہتا ہے کیونکہ ہم لوگ اکنامیکلی کافی ویک ہیں. تو پاکستان نے آخری جو ڈیسیجن لیا, جو رپورٹ آ رہی ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر اب انڈیا کچھ کرے گا نا تو ہم اٹیک کریں گے. اس میں پاکستان کو اپنے پتا ہے اس وقت انڈیا کی یہی تو غلط فہمی تھی کہ اکنامیکل ویک ہے, اس کا اندازہ ہو گیا انڈیا کو. سر اس میں نہیں, اس وقت آپ اگر دیکھیں وہی ایمکو کی جنت میں رہ رہا تھا. نہیں, اس وقت آپ دیکھیں کہ کون کون سے فورن منسٹر پاکستان میں اس وقت تھے, کس کس ملک کے تھے. ان ملکوں کے تھے جو ہمیشہ رول بیک کرتے ہیں جب ہماری جو پرابلم ہوتی ہے, ڈالر اکاؤنٹ جو ہوتا ہے تو کہاں سے امداد آ رہی ہے. ان سب ملکوں کے لوگ وزیر خارجہ یہاں پر تھے. اور پاکستان نے آخری میں کہا اب ہم برداشت نہیں کریں گے اگر اب انڈیا نے اٹیک کیا تو. وہ کہتے تھے اب دوبارہ بھی نہیں کریں, وہاں سے یہی سگنل آ رہے تھے. لیکن پاکستان نے اٹیک کیا. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہے, ایک چیز میں بتاؤں, سکسیس ایک ایسی چیز ہے کہ سکسیس جب ہوتی ہے نا تو سب لوگ آپ سے جڑ جاتے ہیں, اور ناکامی ایسی چیز ہے کہ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. پاکستان کی کامیابی کے بعد آپ نے دیکھا دنیا چینج ہو گئی. آج کی تاریخ میں پاکستان کا وہ مقام بن گیا جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کسی نے بھی. 1947 سے لے کر ابھی تک اتنی بڑی جنگ پاکستان نے جیتی نہیں ہے انڈیا سے, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. کتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ کافی. جنگ کے بعد آپ دبئی گئے تو آپ کے پاسپورٹ کی ریسپیکٹ کیا تھی, ذرا یہ بتائیے مجھے. ریسپیکٹ سے بنتی جا رہی ہے کہ کافی فرق پڑ گیا ہے ابھی, اور کتنے ملکوں نے تو جیسے آپ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں کافی ملکوں کے, اور انڈیا کو کافی نقصان ہوا کیونکہ اب انڈیا کی کافی مطلب اتنی ویک پوزیشن ہو گئی ہے کہ وہ خود بھی سوچ نہیں پا رہا. آپ دیکھیں انڈیا کے میڈیا پہ کیا بات ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ 14 اگست کے حوالے سے ہم اگر ابھی سے کریں گے تو انڈیا میں ماتم آ جائے گا. انڈیا میں ماتم ہی ہے جب سے وہ مئی کی بات ہے. آج کون سا مہینہ چل رہا ہے, آپ ان کے میڈیا پہ دیکھو آج تک وہاں یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاکستان کی جنگ کے بارے میں. اس کے علاوہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ پاکستان سے ہم کو لڑنا نہیں چاہیے, پاکستان بہت آگے نکل گیا. وہ میجر بیوقوف جو انڈیا کا جو بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیان دے رہا تھا, اس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ میرے ذہن سے مس ہو گیا. اسی نے مروایا انڈیا کو. گورن آرین. جی گورن آرین. ہاں دیکھیں وہ بات ایسی نہیں تھی. جیسے دیکھیں کوئی بھی میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا, ایسے جرنلسٹ تھے جن کی 30-35 سال کی کریڈیبلٹی تھی. ایک اس میں جرنلسٹ تھے کتنے پورے, برکھا دت کا نام لے لیں, تو ان کو یہی فیڈ کیا گیا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ کریں گے. وہ خود بھی کنونس تھے کہ انڈیا پاکستان میں قبضہ کر لے گا, اپنی گراؤنڈ فورس کو بھی لائے گا. ان کو یہی اندازہ تھا اور ان کو یہی فیڈ کیا جا رہا تھا. لیکن ان کو پاکستان کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں تھا. پورا پلان کیا ہوا تھا. اس کے پیچھے اسرائیل بھی تھے, اور میں تو یہاں تک کہوں گا امریکہ بھی تھا. باقی اس کے پیچھے پورا اسرائیل تھا, کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کسی بھی ایک ایسا ملک ہو مسلمانوں میں جو اتنی طاقت رہے. وہ انڈیا کے ذریعے پاکستان کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو اتنا سپورٹ انڈیا کو جو ملا تھا, اس کے بعد یہ جنگ انڈیا ہار گیا ہے. اگلے 20 سال تک انڈیا جنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہیں کرتا, مودی اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے شاید کوئی اسٹیپ لے لے, لیکن اس سے بھی زیادہ مال لگے گی. اگر کر جائے گا تو مجھے لگتا ہے انڈیا کے بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں. انڈیا کے بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں. جیسے اقبال اڈوانی صاحب نے کہا. جی میری پیاری بہن, آپ ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کہیں نہ دل کی بات شاہین کی پرواز سے. دیکھیں میرا خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہوا, اور اس ٹائم بھی اسمبلی کا سیشن جاری تھا اور اس کے فلور سے جو ہے وہ تقاریر ہو رہی تھی, اور جو حکومتی بینچیں ہیں یا اپوزیشن کی بینچیں, سب نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اور جو بات جیسے ابھی اقبال بھائی نے کہی کہ شروع میں کیونکہ پاکستان کی پوزیشن بہت ڈیفینسو تھی, تو اکثر اپوزیشن بینچز سے بھی ہو رہا تھا کہ ہم آخر کیوں نہیں مقابلہ کر رہے, ہم کیوں نہیں یہ مار رہے. اور 24 گھنٹے کے لیے ہماری ایئر اسپیس بند بھی کی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ اچانک جب پنڈی اسٹیڈیم پہ, کیونکہ وہاں میچ ہونا تھا, اور اس طرح کے اور واقعات جیسے ہی شروع ہوئے, جس میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہمارا جانی نقصان نہیں ہوا,
تو اس کے بعد جب پاکستان نے جو ہے وہ اوفینسولی پلے کیا تو ان کا جو پورا S-400 سسٹم ہے, اور میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ شاید بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے کئی کلومیٹرز تک ہماری افواج اندر چلی گئی, اور انہوں نے جو امن کے جو پرچم لہرائے, سفید پرچم اپنے ریسکیو کے لیے اور اپنے جان بچانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو ہر مرحلے پہ جو ہے وہ بہت ہی سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کیا, اور اسی وجہ سے پاکستان نے صرف ان جو ہے وہ جو ان کی پوسٹیں تھی جہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ حملے کیے گئے تھے. ایک بچہ جو ہے وہ کرنل صاحب کا بیٹا بھی اس میں شہید ہوا, کچھ خواتین, مساجد پہ حملے ہوئے جو سب سے پہلے جو اٹیک ہوا تھا بہاولپور میں, تو ان جگہوں کو صرف تباہ کیا. ابھی تک اگر ہم چاہتے اور یہ نہیں رکتی, جیسے کہ اقبال بھائی نے بتایا اور کرنل صاحب نے کہ امریکہ کو بیچ میں انوالو کیا گیا, ادروائز میرے خیال میں وہ لوگ یہ دعوے کر رہے تھے مگر ہم حقیقتاً آدھا دہلی فتح کر چکے ہوتے, بلکہ شاید پورا ہی دہلی فتح کر چکے ہوتے. تو میرے خیال میں شاید ہمارے ڈرون جو ہے وہ اوپر ہی گھوم رہے تھے. مگر یہ کہ یہ بھی بڑی بات ہے ہماری سیاسی اور ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کی, کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی آبادیوں کو یا ان کی کوئی جو عبادت گاہ ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا, اور بہت زیادہ جو ہے وہ جو جنگی اصول ہوتے ہیں اور جو ہونے بھی چاہیے, اور ہمارے اسلام میں بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تو اس کو جو ہے وہ فالو کیا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان کسی سے کمزور نہیں. اچھا, میں اپنے پہلے پروگرامز میں بھی اور اس سے تھوڑا سا ہی پہلے پروگرامز میں یہ بتا چکی ہوں کہ صرف عسکری طور پہ ہی نہیں, آئی ٹی میں بھی اس وقت, کیونکہ میرا تعلق بھی آئی ٹی منسٹری سے بھی ہے, آئی ٹی انڈسٹری اس وقت ریکارڈ گروتھ کر رہی ہے, اور اس وقت کی سب سے جو ہے وہ گروتھ کرنے والی انڈسٹری جو ہے وہ بن کے سامنے آ رہی ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک بات مینشن کرتی چلوں کہ پچھلے کچھ 3 سال میں ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل آؤٹ لک کی رپورٹ کے مطابق جو گیمنگ, اینیمیشن اور گرافک انڈسٹری ہے اس کا جو میکسیمم ریونیو جنریٹ ہوتا ہے 21% وہ ٹرکی سے, اور سیکنڈ نمبر پہ 19% پاکستان سے. انڈیا اس میں 3rd نمبر پہ آتا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں, اور یہ پچھلے 2 سال میں ریکارڈ قائم ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہم جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, یہ ابھی پچھلے فسکل ایئر کا ریکارڈ ہے, ہم اس سے کہیں آگے جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. میری پیاری بہن, میں آپ کو یہی تھوڑا سا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. اس جنگ نے اور ہماری پاک فوج نے ایک تو فائدہ پہنچایا پوری قوم کو کہ اس معاملے میں پوری تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں متحد ہو گئیں. آج سب ایک پرچم کے نیچے نظر آتے ہیں. آپ کی کیا رائے اس بارے میں بتائیے؟ دیکھیں, پاکستان کیونکہ بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے ہم وہ قوم ہیں جو کرائسس میں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کرائسس میں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ متحد بھی ہوئے ہیں, اور اس کے بعد تمام دنیا کی نظریں بھی پاکستان پہ آ گئی ہیں. پاکستان کو جو ایک جو ہے وہ ترقی پذیر ملک سمجھا جاتا تھا, کمزور ملک سمجھا جاتا تھا, اللہ کا شکر ہے کہ اب ہر لحاظ سے لوگ جو ہے وہ پاکستان کی مضبوطی کو تسلیم کر رہے ہیں, پاکستان کی برتری کو, اس کی قیادت کو تسلیم کر رہے ہیں. اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دو رائے ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ جو یہ کرۂ ارض ہے, جو خاص طور پہ ایشیا اور اسلامی ممالک, پاکستان اس کو لیڈ کرے گا. اسی لیے جب پاکستان نے جنگ جیتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی سرحدوں بھی پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا. وہاں کے بھی جو لوگ ہیں وہاں انہوں نے بھی پاکستان کے نعرے جو ہے وہ بلند کیے تھے, اور اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ وائرل بھی ہوئی تھی. ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی تھی. جی صادق بھائی, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ کھتری لیگ کے CEO ہیں. آپ نے بھی ماشاءاللہ کل رات کو بڑا زبردست جشن بنایا اپنے گراؤنڈ کے اندر, اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کے اندر. بتائیں نا کچھ, کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے. جی السلام علیکم تمام لوگوں کو, اور سب سے پہلے تو چینل 5 کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج موقع دیا مجھے. جی آپ کل وہاں موجود تھے فراز بھائی, آپ نے خود دیکھا تقریباً 15 سے 20 ہزار کراؤڈ تھا اسٹیڈیم میں, اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں. تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, جو نعرے لگ رہے تھے وہاں ماشاءاللہ. جی ایگزیکٹلی, وہ خالی کل ہی نعرے نہیں لگ رہے تھے. جب سے ہم نے یہ ٹورنامنٹ شروع کیا تھا لیگ 8 جولائی سے, تو جب سے روزانہ ڈیلی بیسس پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگ رہا تھا, اور یہی ہماری جو ہے ایم تھا. اور کل تقریباً 20,000 سے زیادہ کراؤڈ اسٹیڈیم میں تھا, جبکہ ہماری کھتری برادری کی خواتین جو ہے اس اسپورٹس کے معاملے میں باہر نہیں نکلتی. مگر کل دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے کہ تقریباً 3 سے 4 ہزار صرف خواتین تھی وہ میچ دیکھنے کے لیے. پھر تمام جگہوں پہ پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے تھے. جب بیٹا ٹائیگر کی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں جیتی تو اس کا کپتان اسپیشل جو ہے پورا پاکستان کا فلیگ اپنے اوپر جو ہے عمران چوڑی صاحب جو ہے وہ اپنا باندھ کر جو ہے ٹرافی لینے کے لیے آئے. تو یہ سب سے بڑی بات ہمارے لیے تھی کہ اسی اسنا میں 14 اگست کے حوالے سے جو پاکستان گورنمنٹ نے یا سندھ گورنمنٹ نے یا گورنر صاحب نے جو اعلانات کیے, تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اس میں پہل کر دی, اور ہم نے وہاں پر گراؤنڈ میں
दिखा दिया कि भाई ये हमारी खतरी प्रीमियर लीग और हमने अपना शेयर जो है वो गवर्नमेंट को दे दिया। तो अल्लाह का शुक्र है खतरी प्रीमियर लीग हमारी जारी थी और कल फाइनल हुआ उसका। नहीं, मैं फारूक सत्तार साहब की तकरीर भी माशाल्लाह बड़ी जी, जी, ज़बरदस्त हुई, मैंने देखी थी वो फारूक माशाल्लाह। सत्तार साहब की फारूक सत्तार साहब चीफ गेस्ट थे, उसमें जी। गवर्नर साहब भी थे, अनफॉर्चुनेटली किसी मसरूफियात की वजह से वो पहुंच नहीं सके। तो उसमें तकरीर में भी फारूक भाई ने यही कहा कि 1 अगस्त से और 14 अगस्त तक इंशाअल्लाह हम जो भरपूर जश्न बनाएंगे और तमाम हमारी बरादरी को भी उन्होंने दावत दी और तमाम लोग जो स्टेडियम में थे उनको भी दावत दी। इंशाअल्लाह हम शिरकत करेंगे हर जगह। तो खतरी प्रीमियर लीग के हवाले से हमारी जो है खतरी कम्युनिटी है एक बहुत बड़ी न्यू कराची और PIB कॉलोनी में, तो उस हवाले से हम ये तीसरा एडिशन था हमारा सीज़न 3। तो इसमें क्राइटेरिया है कि इसमें 16 प्लेयर होते हैं, जिसमें 13 खतरी बरादरी के प्लेयर होते हैं, 3 इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास प्लेयर होते हैं, जिसमें से आपने देखा होगा रोमान रईस खेल चुके हैं, सोहेल खान खेल चुके हैं, उमर बिन यूसुफ खेल चुके हैं और खुर्रम मंसूर रात में खेल रहे थे, उस्मान खान खेल रहे थे। तो कल सरफराज भी, परसों हमारे एक सेमीफाइनल में सरफराज चीफ गेस्ट थे। तो इसी क्राइटेरिया के मुताबिक हमने इस दफ़ा जो है फर्स्ट टाइम इसके ट्रायल लिए थे खतरी बरादरी के बच्चों के, जिसमें ट्रायल में लीड हमें की थी तौसीफ अहमद ने जो टेस्ट क्रिकेटर थे, उनके साथ जफ़र अहमद थे और उमर रशीद थे जो कराची में लीड करते हैं क्रिकेट को। तो उसी में से हमने प्लेयर सेलेक्ट किए, फिर हमने एक ड्राफ्टिंग की और ये हमारी प्रॉपर जो बरादरी है उनके बच्चों को ऊपर लाने के लिए कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कराची लेवल पे वो खेल जाए, बस ये हमारा खतरी बरादरी का है। वैसे हमारी जो खतरी बरादरी है, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो किड्स गारमेंट्स है, बच्चों का जो कुर्ता शलवार है या फ्रॉक्स है या पैंट शर्ट है, 85% जो है मैन्युफैक्चरिंग हमारी बरादरी करती है, जो न्यू कराची में मिनी इंडस्ट्री गारमेंट इंडस्ट्री लगी हुई है। ये मैं आपको बताऊं कि 85% पूरे पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमारी खतरी बरादरी अच्छा, आपकी करती है। बरादरी करती तो है। इसी को सोचते हुए हमने कहा कि यार चलो अब हमारी बिजनेस कम्युनिटी तो है कि अब हम इसको जो है बच्चों को स्पोर्ट्स में भी लेके आएँ, ताकि वो अपनी स्पोर्ट्स में भी भरपूर नुमाइंदगी करे और हमारी बरादरी का नाम रोशन करे वहाँ जाके। जी, नाम रोशन करें। जी इकबाल भी, मुझे ये बताइए, क्रिकेट से थोड़ी दिलचस्पी होगी यकीनन। क्रिकेट की बात हो रही थी तो मेरे जहन में सवाल आया कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप माशाल्लाह ट्रैवलिंग आपकी ज़्यादातर बाहर रहती है। कल तो आपकी टीम वेस्ट इंडीज़ से हार गई, जिससे कोई किसी भी टीम से वेस्ट इंडीज़ नहीं जीतती। कल पाकिस्तान उससे हार गया T20 मैच। 133 रन बनाए और 135 रन जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने कंप्लीट कर लिए। और शाहीन शाह अफरीदी लास्ट ओवर में उसने 9 रन दिए, 4 ओवर में उसने 31 रन दिए। तो आपकी क्या राय है, हमारी टीम को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, आपने कल का मैच के बारे में कहा कि पाकिस्तान हार गई। इससे कुछ दिन, एक दो दिन पहले एक मैच पाकिस्तान जीती भी है, सबसे कमज़ोर टीम से। हाँ जीती तो है ना। अब हम पॉजिटिव बात भी करें अपने मुल्क के हवाले से कि मैच जीती भी है, एक मैच हार गई है, हो सकता है तीसरा मैच पाकिस्तान जीत के सीरीज जीत भी जाए। देखिए सर, उससे पहले बांग्लादेश की सीरीज हारी है। नहीं, उससे पहले हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान में हराया भी था, ठीक ठाक तरीके से आया था, व्हाइट हाउस किया था। तो मकसद कहने का है कि आपने कहा कि कमज़ोर टीम, देखिए T20 में क्रिकेट मैच ऐसा मैच होता है जिसमें कमज़ोर की बात नहीं होती। कोई भी 1-2 ओवर अच्छे चले गए वो टीम जीत जाती है। ये टीम T20 मैच का ये प्रॉब्लम है कि आप यूं नहीं समझें कि कमज़ोर दिलचस्पी है आपको क्रिकेट से। हाँ, बस कोई भी कमज़ोर टीम नहीं कह सकता आप उसको। T20 मैच कोई भी टीम जीत सकती है और ऐसे आप हिस्ट्री में भी देख लें, ऐसे बहुत वाक़ये हुए हैं कि बहुत कमज़ोर टीम बज़ाहिर, यानी आप पेपर पे देखेंगे वो बहुत कमज़ोर टीम है, लेकिन T20 मैच वो जीत जाती है। तो पाकिस्तान में भी आप यूं नहीं कहें कि अगर पाकिस्तान ने, शायद वेस्ट इंडीज में मैच हो रहे हैं ना सर, हमें तो वो छक्का याद है जब इंडिया को धूल चटाई थी, जावेद मियादाद ने छक्का लगा के शारजा के स्टेडियम में। हमें तो वो टीम चाहिए सर। नहीं, वो टीम भी बन जाएगी, लेकिन अगर हम अपनी टीम की देखें, हर टीम में कुछ खामियां भी होती है। अब जितनी टीमें भी आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया थी, जितनी भी टीमें हैं, वेस्ट इंडीज, एक वक्त वेस्ट इंडीज कितने उरूज पे थी, आपने सुना होगा, अगर आप छोटे होंगे तब। तो वेस्ट इंडीज जी हाँ, मेरे ख्याल से आई थिंक शायद 2 वर्ल्ड कप जीते और तीसरा वर्ल्ड कप भी वो जीत जाते हैं, लेकिन तीसरे वर्ल्ड कप में वो जरा एक विवन रिचर्ड प्लेयर थे, इनके जज्बाती हो गए थे, मार रहे से रहते जल्दी जीत जाना है, वो मैच भी जीत जाते। यानी 2 मैच और उसके फाइनल में गए तीसरे के, तो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, आज उसका क्या हाल है। तो मकसद कहने का है ये उतार चढ़ाव आता है, और जब हमारी तो ड्यूटी है, जब हमारी टीम डाउन हो तब उनको हम इंकरेज करनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी के साथ तो हर कोई जुड़ जाता है। अभी आप कल अगर अगला कोई मैच होगा और अगर अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे तो सबकी राय चेंज हो जाएगी।
हम भी तो अजीब लोग हैं कि एक मैच के बाद राय चेंज कर देते हैं। फैसला कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वजूहत भी बताऊं, ठीक है, इकबाल भाई आपकी क्या राय, थोड़ा इस टीम को जोश दिलवाएं, हमारे नहीं, पास जो- एक खूबसूरत सिंगर मौजूद है, आसिफ भाई, जरा बुलाएं उन्हें। हाँ, बुलाएं, एक बस एक जोश होना चीज- चाहिए। जी जी, आप कहिए दिल की बात। कि आपने देखा होगा कि कितने वक्त तक तो पाकिस्तान में कोई टीम खेलने नहीं आ रही थी, तो हमारे जितने प्लेयर्स हैं उनको इतना मौका भी नहीं मिला क्रिकेट खेलने का। कुछ ही अरसा हुआ है कि पाकिस्तान में दूसरी टीमें आ रही हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, तो शुक्र हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी तो देखें ना, जी, हमारी जी, टीम बिल्कुल। को इतना वक्त नहीं मिला, दूसरी टीमों को जितना वक्त मिला, हर वक्त उनके मुल्क में खेलने आते हैं। बांग्लादेश में हर टीम जा रही थी, पाकिस्तान में कोई नहीं आ रहा था, तो पाकिस्तान इस हालात से भी गुजरा है, तो फिर हमारे प्लेयर्स तारीख को का वक्त तो लगेगा। सबसे मजबूत पीसीबी का चेयरमैन मिला है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, और अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आगे जाके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी टीम हो जाएगी और बहुत अच्छी टीम हो जाएगी, लेकिन आ जाइए आसिफ भाई, जरा हमें जोश दिलाएं, आप जज्बा दिलाएं और कहें दिल की बात शाहीन की परवाज से। जी जी, बस थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं आज। हमारे साथ इंजीनियर सबीन गौरी जो कि कौमी असम्बली की मेंबर हैं मौजूद हैं, कर्नल साहब मौजूद हैं, खत्री साहब मौजूद हैं, इकबाल भाई मौजूद हैं। जी जी जी, माशाल्लाह। कैमरे के सामने देखें आप, जी जी, आ जाएं, मेरे पीछे आ जाइए आप, जरा मेरे पीछे आ जाएं, थोड़ा सा पीछे आ जाएं, इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाएं या इस तरफ आ जाएं। जी आइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, मिलके बोलो सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। घर घर की आवाज, घर घर की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक आगाज की दास्तां हम सभी, एक ही अपना घर पासबा हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है, ए वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, मिलके बोलो सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। जोश ये है जनू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए। बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ए वतन तू पुकारे तो हम आ गए। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। घर घर की जी इकबाल भाई, कहें दिल की बात शाहीन की परवाज से और कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें पूरी कौम को। देखिए, मैसेज तो यही है कि जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, उस हिसाब से कहेंगे कि इस वक्त आप अपनी गवर्नमेंट को और अपनी फौज को जितना सपोर्ट कर सकते करें, क्योंकि अभी भी ऐवान तो मौजूद है हमारे पास। हाँ, तो सपोर्ट करना चाहिए। खैर, इनकी परफॉर्मेंस, माजरत के साथ, परफॉर्मेंस तो गवर्नमेंट की इतनी अच्छी नहीं है,
لیکن فی الحال حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہم کو ان کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا, کیونکہ آس پاس دیکھیں آج بھی ایران کے صدر بھی آئے تھے, تو ابھی جو ہمارا جو خطہ ہے جو وہ کافی ابھی بھی بہت سے پرابلم ہے. کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی وار ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, انڈیا سے بھی ہو سکتی ہے, دوسرے سے, جیسے آپ نے بارڈر پہ بھی دیکھا پاکستان کے کہ کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے, اور یہ ہوتا رہے گا, اتنا جلدی ختم نہیں ہوگا. ان حالات میں اب ہم کو گورنمنٹ کی پرفارمنس کے بارے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور اپنی آرمی اپنی فورس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی بہت نازک وقت چل رہا ہے پاکستان کے اوپر بھی, یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ کا وقت ہے. اس وقت ہم کو سب کو ایک جات ہوگا, اور ایک اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی تو جتنے بھی اختلافات تھے ہم سب کے آپس میں کافی تھے, آپ کو پتہ ہے, وہ ختم ہو گئے تھے. تو ابھی بھی ہم جنگی حالات میں ہی گزر رہے ہیں, یہی سوچیں کہ ہم بھی ہم جنگی حالات میں ہیں, اختلافات ختم کر کے مل جل کے سب ایک ساتھ کام کریں. جتنے بھی گلے شکوے وہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں, ابھی حالات بہت نازک ہیں, اور سب کو ایک دوسرے کو ماشاء اللہ سپورٹ بڑے کرنا بڑے چاہیے. کیمپ بھی لگاتے ہیں, سماجی کام بھی کرتے ہیں. کچھ بتائیں نا, ہماری جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ممبر یہاں موجود ہیں, کہ آپ کے ایفرٹس جو اس قوم کے لیے آپ کرتے ہیں. دیکھیں میں تو کر رہا ہوں, لیکن پیپلز پارٹی کے حساب سے, آپ پیپلز پارٹی کا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کی ایم این اے ہے. ہاں تو ایم کیو ایم تو ابھی ایم کیو ایم کا تو مسئلہ ہی آپ کو پتہ ہے الگ ہی ہے, یعنی وہ تو پتہ نہیں کب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, کب گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں. تو ان کے گورنمنٹ میں ہی ہے. ہاں گورنمنٹ ہر وقت رہے ہیں گورنمنٹ, لیکن کمپلین بھی ان کی گورنمنٹ سے ہی ہوتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا سب سندھ سے گورنمنٹ سے زیادہ, ہوتی ہے. ہاں جب بھی دیکھا ہے, یعنی گورنمنٹ میں رہیں گے اور گورنمنٹ سے ان کو کمپلین بھی ہوگی, اور پھر کچھ عرصے بعد ان کی مطلب ایسے مطلب ایشو ان کی جو ریس کرتے ہیں بالکل صحیح ریس ہوتے ہیں عام عوام کے. ہماری اتنی پیاری خوبصورت بہن ہیں یہ ہمیشہ کراچی کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات دیکھیں کرتی ہیں. انڈیویجلی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ان کے بارے میں تو الحمدللہ ان کی تو باتوں سے ہی لگتا ہے کہ یہ کافی درد رکھتی ہیں. تو ان کے پرسنلی تو اگر میں بولیں گے انڈیویجلی تو یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور اللہ ان کو ہمت دے, اور ہم سب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح سے یہ کام کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے اس طرح کے لیڈر ہمارے آج ہیں ہمارے یہاں, اگر پاور زیادہ اسی طرح کے لوگوں کے پاس ہو تو ملک کی تقدیر چینج ہو جائے گی. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا بات کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھیں یہ بات کہوں گا کہ تقریباً 20 سال قریب ان کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے, 20 سال سے یہی ہے. آپ سڑکوں کا حال دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں, گیس پانی بجلی سب پرابلمس ان کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کچھ ایسی چیزیں بھی کہتی ہے کہ یہ وفاق کا کام ہے, تو وفاق میں بھی تو یہی ہے, وفاق کے اتحادی ہیں. گورنر ان کا پنجاب میں ان کا گورنر ہے, ان کا KPK میں گورنر ان کا ہے, پریزیڈنٹ ان کا ہے, پھر سینیٹر کا سینیٹ کا ہیڈ جو ہیں چیئرمین وہ بھی ان کے ہیں. تو پیپلز پارٹی ایک طرح سے وفاق کے ساتھ ہی ہے. اور سندھ کا حال آپ دیکھ رہے ہیں, کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. باقی کراچی کا حال دیکھ لیں, تو پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا بات ہو سکتی ہے, سب کی بات ایک ہی طرح سے ہوگی کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. سر اچھا کام تو کر رہی ہے پیپلز پارٹی, فرشتوں کی طرح کام کر رہی ہے, لیکن فرشتے نظر نہیں آتے. دیکھیں اچھا کام نظر آنا چاہیے, عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں. ایک سڑک صحیح سلامت نہیں ہے, ایک فٹ پاتھ نہیں ہے. آپ یہ کراچی وائس سٹی ہے جہاں پیدل چلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ بعض بار ہم لوگ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ یہاں سے آ رہا ہوتا ہے پیدل چلتے ہوئے, ہم کو غصہ آتا ہے یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے. لیکن جب ہماری باری آتی ہے کہیں پیدل چلنے کی تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں, کیونکہ فٹ پاتھ تو ہے ہی نہیں. اگر کچھ فٹ پاتھ سلامت ہے تو وہاں ٹیبلیں لگ گئی ہیں, ریسٹورنٹ بن گئی ہیں, کچھ بھی ہے. یعنی ایک ایسا سٹی ہے جو 1945 کے اندر ایشیا کا صاف ستھرا سٹی تھا, اس کا ایوارڈ مل چکا ہے ان کو, کراچی کو. آج اس کا یہ حال ہے کہ اس کی ایک فٹ پاتھ سلامت نہیں ہے, چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, پانی نہیں, لا اینڈ آرڈر نہیں, کچھ بھی نہیں. اور ہیلتھ میں تو بڑا اچھا کام کیا سر, NICVD ہاسپٹل وغیرہ کچھ کام اگر کام بھی کیا ہے تو یہ تو کام بھی کیا ہے تو اتنا مجھے تو نظر نہیں آیا. سیول ہاسپٹل وغیرہ میں کبھی گئے آپ, میڈیسن ہوتی ہیں وہاں پر, یہ تو گورنمنٹ کی ہاتھ میں ہے نا. ہے کبھی دیکھا آپ نے وہاں میڈیسن ہے؟ نہیں ہے نا, میڈیسن نہیں ہے, میڈیسن بک جاتی ہیں. کچھ نہیں مجھے بتائیں, معروف تاجر بھی ہیں, سماجی کارکن بھی ہیں, ان کی رائے سے آپ کچھ اسکول ہیں, ہاں کچھ بالکل. اسکول ایسی اصل ہیں, بات یہ کچھ کہ اسکول آپ نے دیکھی بھی ہوں گی سندھ کے اندر, ایسی اسکول ہیں جن کے ٹیچروں کو تنخواہ دی جا رہی ہے, سب کچھ ہے. وہاں اسکولوں کا وجود ہی نہیں ہے, وہاں مطلب ویئر ہاؤس بن گئے ہیں, جانور بندے ہوئے ہیں اسکول, لیکن وہاں سے تنخواہ بھی جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ٹیچروں کو تنخواہ جا رہی ہے, باقاعدہ تنخواہ کنٹینیو جا رہی ہے. وہ ٹیچر کہاں ہیں, کبھی ڈھونڈے ہم, وہاں تو اسکول ہی نہیں ہے. اسکول میں تو سمجھے بھیڑ بکریاں بندی ہوئی ہے, کسی کا ویئر ہاؤس ہے. سر بہت 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 شکریہ, مجبوری ہے, ہمارے کان میں بادشاہ سلامت موجود ہیں, آپ تشریف لے کے آئے. اقبال اڈوانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ضرور ہوگی. بہت شکریہ اقبال بھائی, بیٹھیے گا, آپ ابھی بیٹھیے گا. ناظرین
आप भी कहाँ जा रहे हैं इकबाल भाई की तरह, आप तो हमारा इंतजार करें ना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़, मैं हूँ पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है यहाँ खूबसूरत पाकिस्तानी। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मियाँ मोहम्मद तारिक साहब, जो कि सदर हैं गल्फ़ एसोसिएशन के और ताजिर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या ठीक ठाक है। मैं आपकी तरफ आऊँगा। खत्री साहब, आप जो कल के बारे में बता रहे थे टूर्नामेंट के बारे में, मैं चाहता हूँ कि वो उसका पैकेज भी चले और आप बताते रहें। जी, अपनी टीम से कहूँगा ज़रा पैकेज चलाइएगा। जी खत्री साहब, आप कंटिन्यू करें। जी, आपने फराज भाई कल देखा होगा, कल नसीम राजपूत भी थे, फारूक भाई भी थे टूर्नामेंट में, फाइनल में इतना क्राउड भी था। तो बस हमारा एम यही है कि हमारे खतरी प्लेयरों को हम अच्छे फर्स्ट क्लास लेवल पे खिलाएं उनको। और इसी वजह से इस क्राइटेरिया यही था इस टूर्नामेंट का कि फ़र्स्ट क्लास प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर उनके साथ ज्वाइंट हो, और 3 प्लेयर एक टीम में ज्वाइंट हुए। 7 फ्रेंचाइजीज़ थी इसमें हमारी, जो बेटर टाइगर ने उसको विन किया टूर्नामेंट को। उनके सामने फाइनल में जो पहुंची थी वो टंगर स्टार थी। 2 सेमीफाइनल की जो दूसरी टीमें थी वो थी एक बुछड़ा वॉरियर्स और एक जो है वो धड़ा दबंग। तो इसके अलावा और 3 फ्रेंचाइजीज थी, एक वाडा हंटर्स थी, धड़ा दबंग थी, और जो 7वीं टीम थी सोनेजा सोल्जर। अच्छा। तो ये 7 फ्रेंचाइजीज थी। तो हमारी मुस्लिम खतरी बरादरी के तहत मुस्लिम खतरी एसोसिएशन हमारी एक है, जिसके तहत 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं, एक न्यू कराची में और एक PIB कॉलोनी में, जिससे तकरीबन गरीब आवाम 2000 से ज़्यादा लोग जो है मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं उस हॉस्पिटल से माशाल्लाह। और 2 हमारे मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे तकरीबन साल के 100 से ज़्यादा बच्चे कुरान हाफिज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में होते हैं। तो वही मुस्लिम खतरी एसोसिएशन है हमारी, उसी के अंडर सारी ये एक्टिविटी होती है। और तकरीबन डेली के मुताबिक जो है 15 से 20 ऑपरेशन होते हैं। जो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसका ऑपरेशन फ्री भी होता है, जो अफोर्ड थोड़ा भी कर सकता है, जितना अफोर्ड कर सकता है वो हमारे खतरी हॉस्पिटल के थ्रू जो है वो पे कर दे। अगर ना कर सके तो वो फ्री में भी उनका ऑपरेशन या कोई भी इलाज हम कर देते हैं। उसमें कोई भी आ जाए, कोई भी कम्युनिटी का आ जाए, कोई भी लोग आ जाए, किसी मसलक किसी फ़िरके से आ जाए, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जी मियाँ मोहम्मद तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। लेकिन आप मुझे बताइए, आप कैसे हैं और इस महंगे बजट के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? जी थैंक यू सो मच। पहले तो आपके प्रोग्राम को जो नाम है शाहीन की परवाज़ मैडम, मैं 3-4 दिन से तकलीफ़ में था, बुखार था, लेकिन इस नाम से सुनते कि इस प्रोग्राम में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि 14 अगस्त का टाइम है और हमारे शहीदों ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं, इनको खराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। तो सवाल आपने बजट के हवाले से किया। देखिए, अभी MNA साहबा बैठी हुई हैं। हमारा जो बजट है, हमारे तो गोश्त के रेट भी IMF तय करता है। हकीकत यह है कि शुरू से जब से पाकिस्तान बना है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी हुकूमत आती है, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, MKM, PTI या पीपल पार्टी या कोई और। कर्ज़े की बुनियाद पे वो कर्ज़ा बढ़ते बढ़ते 70,000 अरब डॉलर से भी आपको मालूम है ज़्यादा हो गया है। जी। और हम जो टैक्स देते हैं, ये 60% पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स है वो यहाँ से जमा होता है कराची से, और वो सारा का सारा चला जाता है सूद की मद में। तो ये जो महंगाई और ये जो अभी बजट पास हुआ है, इसने तो कमर तोड़ के रख दिया। आप यकीन जाने, आम आदमी, मुतवस्सित तबके का गरीब आदमी तो रोड के ऊपर आ गया सीधा। हर चीज़ में महंगाई डबल से बल्कि ट्रिपल पे चली गई है। तो इस बजट ने तो बहुत ही बेड़ा गर्क किया है। तो कहें ना दिल की बात, शाहीन की परवाज़ से ऐवान आपके सामने मौजूद हैं। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो मौका है, ये ऐसा मौका है कि अभी हम खाली बातें करते रहें या इनको ब्लेम करें, उसको ब्लेम करें, ये महंगाई, ये सारे इशू चलते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो शाहीन की परवाज़ है, हमारे शहीदों ने जिस तरह कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह हमारे तहरीक आज़ादी के हीरोज़ ने कुर्बानियाँ दी हैं, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, या जो हज़ारों लाखों लोग अपनी माओं से महरूम हुए, बेटों से महरूम हुए, बहनें अपने भाइयों से महरूम हुई। तो इस वक्त हमने उनकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हासिल करके हमने, ये ज़मीन के ऐसे टुकड़ा नहीं था कि जो हमें हासिल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से ये मुल्क हासिल हुआ है। तो आज हमें यहाँ बैठ के एक ही चीज़ करनी है कि ये हम खाली इसको इन झंडियों तक महदूद नहीं रखना कि हमने ये लहराना है और बस हमारी ज़िम्मेदारी। असल में जहाँ हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, वहाँ आवाम, कौम और मुसलमानों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आप को दियानतदार कितना बनाते हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कि दियानत, अमानत, सदाकत, सच्चाई के ऊपर मबनी ये कौम उन्होंने बना के अलग एक पाकिस्तान हमें दिया है। तो इस पाकिस्तान में जो हमारे लोग शहीद हुए उस वक्त, उनकी कुर्बानी को उजागर करने के लिए
تفریح جو ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے, تربیتی کنونشن ہونے چاہیے. میڈم یہ آپ نے بات اٹھانی ہے, ایوان کے اندر بھی اٹھانی ہے کہ ہمارے اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, یا مارکیٹس کی بنیاد پہ, یا ایمن کہ ہر گلی کوچوں میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے, ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کو ایسا نہیں ہے کہ ای سی آپ لگا دیں اور وہ بجاتے رہتے ہیں اور اس میں سی وی جو بھرا ہوا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے قربانیاں کتنی دی گئی ہیں. اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں آپس میں اخلاق, محبت اور پاکستان سے محبت, پاکستان سے لگن, پاکستان کے ساتھ انس کا درس دیا جائے. ہمارے بچے دیکھیں, ہمارے چھوٹے بچے دیکھیں. اس موقع پر ہمیں غریب لوگوں کا, ہمیں مساکین کا خیال کرنی چاہیے. جیسے ایم این اے صاحب ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہاسپٹلز میں جائیں, ان کے ساتھ شیئرنگ کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو پاکستان کے مطلب ایک تربیت ایک ایسی قوم کو ملے, بچوں کو ملے, عوام کو ملے جو دیکھیں کہ پاکستان بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا. اصل میں ہم اس مقصد سے نکل کرنل گئے. صاحب مجھے آپ یہ بتائیے, ہماری نئی نسل سن رہی ہے کہ پاکستان بننے کا کیا مقصد تھا اور کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ہمارا پیارا ملک ملا. دیکھیں قربانیاں تو جس طرح فرمایا آپ نے, قربانیاں تو اتنی دی گئی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے. لوگوں نے کتنی جانیں اپنی ملک کے لیے دی ہیں, اور پھر قائد اعظم نے اتنی, آپ ان کی صحت دیکھیں, اور ایک دفعہ بھی جیل میں نہیں گئے ماشاءاللہ. اور یہ عالم تھا ان کے کمانڈ کا کہ ایک دفعہ کسی ریلوے اسٹیشن پہ اترے, ادھر رش تھا, اور جس طرح ہماری کراؤڈ ہے شور مچاتی ہے, قائد اعظم باہر نکلے زیادہ تر انگریزی کے لفظ بھی استعمال کرتے تھے. تو ان کو بڑا غصہ ہے کہ کس طرح یہ شور مچائے ہوا پورے اسٹیشن میں. تو انہوں نے اپنا ہاتھ یہ کر کے کہا کہ ڈسپلن. حالانکہ لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے, لوگ سب کوائٹ ہو گئے. دس واز دا لیڈرشپ. اس طرح کی اگر لیڈرشپ ہو تو ایوری تھنگ کین بی ڈن. اور ہماری کنٹری میں سب سے بڑی افسوس کی ہے, آپ دیکھ لیں انصاف بگڑا ہوا ہے, سب سے بڑی تعلیم بگڑی ہوئی ہے. اور تعلیم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, سب سے بڑا شیطان. اب مجھے حیرت کی بات ہے, میرا اپنا بیٹا ایک آسٹریلیا میں ہے, یو ول بی سرپرائز کہ وہ موبائل نہیں استعمال کرتے. اچھا, ان کی مس پوچھتی ہے کہ آپ کا اسکرین ٹائم کیا ہے, وہ کہتے ہیں 2 منٹ 3 منٹ, نانا سے بات کرنی, دادا سے بات کرنی, کر لی, دیٹس آل. اپنی چیزیں بناتے ہیں, اپنا کھیلتے ہیں, اور بالکل چیزیں موبائل کو چھوتے نہیں. اور جبکہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں سب سے بڑا انجریس چیز ہے موبائل. موبائل ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے. ادھر کسی کو آپ سے مجھے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بات کو اٹھائیں. میرا اس میں تھوڑا اختلاف ہے. جی. ٹیکنالوجی کے اثرات اچھے بھی ہیں برے بھی. ابھی آپ دیکھیں کہ تمام دنیا میں جتنی بھی انٹرنیشنل اور زیادہ تر جو زوم پہ اور اس پہ کلاسز ہو رہی ہیں آن لائن, وہ ساری کی ساری موبائل یا لیپ ٹاپس پہ. تو ہمیں بچوں کو اپنی ٹیکنالوجی سے دور نہیں کرنا, اس کا مثبت جو طریقہ کار ہے وہ سکھانا ہے, ان کو اس کی جو تعمیری چیزیں وہ بتانی ہیں. ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے آج کل ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا کے اور پلیٹ فارمز پہ, مگر اسی سے وہ اس کو مثبت طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا نے بھی کہہ دیا کہ انڈر 18 کا بچہ جو ہے موبائل یوز نہ کرے. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ بچے کے ہاتھ میں گھر ایک ٹیکنالوجی موجود ہے. ہاں, آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ آپ ریسٹرکٹ کر دیں, مگر اس کو جو اس ٹائم میں بھی جو ریسٹرکٹڈ ٹائم ہے, فار ایگزامپل 2 آورز ہیں, تو اس میں بھی اس کو ایسی جو ہے وہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز یا پروموشنل ایکٹیویٹیز یا کوئی ایتھیکل اس کو جو ہے وہ آپ چیزیں بنائیں. اور اس طرح بہت بنائی جا رہی ہیں. جیسے کہ طارق صاحب نے کہا, تو میں بتاتی چلوں کہ اس وقت 10,000 بچوں کو ہم نے رجسٹر کیا ہے, اور ہم جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے بھی پروگرامز کرا رہے ہیں, خواتین میں کروا رہے ہیں, کیونکہ ایسی MQM آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر ایسے ایریاز میں جہاں پہ یہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, ہمارے آپ کے بچے پھر بھی جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس میں چلے جاتے ہیں, مگر جہاں پہ فری آف کاسٹ. تو ابھی بلکہ شام میں ایک پروگرام بھی تھا IT سے ریلیٹڈ اسکل ڈیولپمنٹ کا, وہاں کافی ہمارے مینٹورز آئے ہوئے تھے, اور بڑی بڑی کمپنیز ایون IT کی پاشا وغیرہ سے بھی وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھے. اور ہمارے پاس ایک پورا جو ہے وہ گروپ ہے اس وقت, تقریباً ہم نے کچھ مہینے پہلے شروع کیا تھا, اس میں 50 کی طرف خواتین تھی, اس میں سے 15 اپنا سٹارٹ اپ شروع کر چکی ہیں. اسی طرح کافی بچے ہمارے کان میں جو ہے نا وہ بادشاہ سلامت موجود ہیں, مجبوری ہے, جانا پڑتا ہے. ملتے ہیں ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میرے ساتھ موجود ہیں محبت کرنے والے پاکستان سے پاکستانی, اور ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے گورنر سندھ کے مشیر ہیں, IT مشیر ہیں, بلوچستان کے گورنر صاحب کے بھی IT مشیر ہیں, اس کے علاوہ پائلٹ ہیں اور شاعر ہیں. بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے اندر چھپائی ہوئی ہیں.
जनाब मुजम्मिल अतर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़ा शाहीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने दावत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। मैं आपने जो कल एक इवेंट किया है, मैं चाहता हूं कि उस बारे में भी आप साथ साथ गुफ्तगू करते रहें, और उसकी टीम से मैं कहूँगा कि वीडियो भी जो है वो चलाते रहें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर आलमी शरफ याफ्ता कंपनी है, जो कि सोफोगेट कंपनी के दरमियान एक माहिदा तय हुआ है, और इन तमाम हॉस्पिटल्स को आप डिजिटलाइज करने के लिए जा रहे हैं। ज़रा बताइएगा देखने वालों को। देखिए, ये एक मेरे लिए बड़ा ही खुशकिस्मत मौका था। हुआ ये था कि गवर्नर साहब अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं उनके बिहाफ के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ NICH के अंदर, जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा बच्चों की सेहत का और बच्चों की केयर का हॉस्पिटल है। ना सिर्फ पूरे सिंध से बल्कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे, ख़ासतौर पे कैंसर में मुब्तला बच्चे यहाँ पर आते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए। तो मुझे हुक्म मिला कि मेरे बिहाफ के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप शिरकत करें। मैं जब वहाँ पर गया तो उस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया, ख़ासतौर पे डॉक्टर नासिर सडल साहब और डॉक्टर मोहसिना, मैं 2-3 मेरे लिए बड़े ही अजीब व गरीब वहाँ पे वाक़यात हुए। एक तो ये कि वहाँ पर जो रश और जो वहाँ पे गरीब लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे, और रात भर से वो इस इंतज़ार में कि उनको सुबह पर्ची मिल जाए ताकि वो अपने बच्चों का चेकअप करा सकें, तो वो रात बाहर सोए हुए थे, गर्मी के अंदर, परेशानी के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर। उसके अलावा जो है जब मैंने वहाँ पर डॉक्टर्स को देखा और उस फैकल्टी को देखा, तो यकीन करें कि मेरा सर पाकिस्तानी होने की बिना के ऊपर सर मेरा फ़ख्र से बुलंद हो गया। जिस तरीके से, जिस मुश्किल हालात के अंदर वो डॉक्टर्स, वो फैकल्टी, डॉक्टर नासिर सडल की साहब की सारी टीम जिस तरीके से वहाँ पर गर्मी के अंदर, परेशानी के अंदर, मसाइल के, शदीद मसाइल के बावजूद, वसाइल की कमी के बावजूद वो जिस तरीके से बच्चों की केयर कर रहे थे और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, यकीन करें कि मैंने उनको वहाँ पर उस प्रोग्राम के बाद भी उनको सलूट पेश किया कि डॉक्टर साहब, आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, इतना बड़ा सदका जारिया है और इतनी लोगों की दुआएं। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि हर महीने वहाँ पर तकरीबन 10,000 के करीब बच्चे वहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, और एक साल के अंदर तकरीबन 1.5 लाख के करीब वहाँ पर बच्चे पेशेंट आते हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स की बहुत कमी है, और हम चाहते हैं कि हम इसको, हमारे यहाँ रिसर्च के बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। हमारे पास जो बजट हैं वो इतने महदूद हैं कि वो ना सिर्फ दवाइयों की कमी के हम शिकार हैं, बल्कि जो फैकल्टी है उसकी सैलरीज के अंदर भी हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। तो डिजिटलाइज करने के लिए इसके अंदर 10 से 15 करोड़ रुपए की अशद ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि कोई कंपनी हमारे साथ मुआहिदा करे और इसके अंदर हम आगे बढ़ें। तो हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं। तो जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी टीम से बात की, मैंने अपनी फैमिली से बात की, मैंने अपने बहन भाइयों से बात की कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर हमने इसको कर लिया तो ये हॉस्पिटल खुद कफील हो सकता है इसका रिसर्च वर्क, और इसके अंदर जो R&D हो रही है बच्चों की दवाइयों के ऊपर, बच्चों के इलाज मुआवजे के ऊपर, ये वो रिसर्च वर्क है जिसको बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने पेश करके ये बहुत ज़्यादा फंडिंग बाहर की NGO से और बाहर के जो फार्मास्यूटिकल के इदारे हैं उनसे हासिल करके इस हॉस्पिटल को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं, इसको खुद कफील कर सकते हैं इसके अंदर। तो मेरी फैमिली, मेरे घर वाले और मेरी टीम मेरे साथ खड़ी हो गई, और उन्होंने कहा कि सर आप बिस्मिल्लाह करें, आप काम शुरू करें। अगर कोई एक भी स्पॉन्सर हमें नहीं मिला तो हम खुद अपनी जेब से इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। कल उसका MOU साइनिंग सेरेमनी थी, जिसके अंदर कोमोडोर साहिल वेलफेयर के CEO कोमोडोर शहाब कमर साहब इसके चीफ ऑफ गेस्ट थे, और हमजा ताबानी साहब जो ताबानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, इसके अलावा ASF फाउंडेशन के CEO ब्रिगेडियर अरफान अख्तर, और बहुत सारी पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात ने ना सिर्फ इसमें शमूलियत इख्तियार की, बल्कि उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने कहा, मुजम्मिल भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, जिस मकसद के तहत आपने इस इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उठाई है, इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े हुए। लेकिन आपने ज्यादती कर दी कि मैं हैदराबाद पूरी रात जाग के आया था वहाँ आपके प्रोग्राम में।
کہ فراز شاہین صاحب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نام نہیں لیا آپ نے. فراز شاہین صاحب تو اصل میں شاہین ہے اور ان کی پرواز ہے جس میں ہم موجود ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں عاصم بھائی سے کہوں گا, عاصم بھائی ذرا آ جائیں, ذرا جذبہ جنون کے ساتھ ذرا ہمیں سنائیں جلدی سے. جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, اے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. محنت اپنی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان ہے تمہارا, پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے تمہارا, پاکستان. اپنا گھر اپنی سرزمین جب تک ہے بس یہی, اپنا گھر اپنی سرزمین سب کچھ ہے بس یہی, ہوگی کبھی ہمت نہ کم. اے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. محنت اپنی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان ہے تمہارا, پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے تمہارا, پاکستان ہے ہمارا. بہت شکریہ عاصم بھائی, بہت شکریہ. جی انجینئر صاحبہ, ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیے کہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت بہت تھوڑا سا ہے, اور ٹائم تو چاہتے ہیں رک جائے لیکن رکتا نہیں. کوئی میسج جلدی سے اچھا سا دینا چاہیں دیکھیں میرے خیال تمام میں پاکستانیوں کو. تمام پاکستانی قوم کو مایوسی چھوڑ کے, ایک تو ہمیں ابھی جو مئی گزرا ہے اس نے ہمیں مارکہ حق ہم اس وقت منانے کے لیے جا رہے ہیں, ماہ آزادی. میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم مایوسی چھوڑ کے جو ہے نا مایوسی کے اندھیروں سے باہر آئیں, اور خامیاں نکالنے کے بجائے اپنے ملک کی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جو ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے, اور ہماری قوم کو ایک جو ہے وہ انسیڈنٹ نے یکجہتی کا سبق دیا ہے. سب جو ہے یکجا ہو کے ایک طرف جا رہے ہیں, قوم ترقی کرے گی, لازمی کرے گی. خاص طور پہ ہماری یوتھ کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے, اور مایوس ہو کے یہ نہیں سوچنا کہ ہم ملک سے باہر چلے جائیں یا ہم کیا کریں یا اس قوم نے ہمیں کیا دیا. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا. میری پیاری بہن, میں ایک آپ سے سوال کروں, جان کے من پاؤں تو کچھ عرض کروں. جی کبھی حیدرآباد آنا ہوا آپ کا؟ جی بہت. میں نے حیدرآباد کے پی ایس 63 کے حلقے کو اتنا ڈسکس کیا ہے کہ اب مجھ سے میری انتظامیہ بھی یہ کہنے لگی ہے کہ بھائی اتنا ایوانوں تک جو ہے وہ جوں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہ حیدرآباد کے جو علاقہ ہے پی ایس 63 یا حیدرآباد قاسم آباد ہے یا اولڈ سٹی ہے, وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں ایک تو سیوریج کا نظام اتنا خراب ہے, دوسرا ہیپاٹائٹس سی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہاں پریشان حال ہیں سیوریج کے پانی کی وجہ سے. تو آپ کہیے گا نا دل کی بات ایوان کے اندر شاہین کی پرواز سے. بالکل فراز صاحب, اور دوسری بات یہ کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو اے ڈی بی فنڈز ہیں, چاہے وہ کراچی کے ہوں پچھلے سال کے بھی اور اس دفعہ کے بھی, وہ اب ریلیز ہو جائیں گے انشاءاللہ, مگر کیونکہ وہ پی ڈبلیو ڈی کو ہم نے پی آئی ڈی سی ایل کیا تھا اور سندھ گورنمنٹ سے اختلاف تھا تھوڑا, تو میرے خیال میں چاہے حیدرآباد ہو چاہے کراچی ہو وہ عنقریب بہتری کی طرف جائے گا. اس کا انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا. یہ واٹر کا پرابلم K4 کا جو منصوبہ آنے کے لیے جا رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد, ہم لوگ لگے ہوئے ہیں حکومتی نمائندے, ایسا نہیں ہے, مگر یہ کہ بعض
پالیسی میٹرز ہوتے ہیں اس کو حل ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. مگر میرے خیال میں پاکستان اور خاص طور پہ حیدرآباد اور سندھ کا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ وہ مزید برا نہیں ہو سکتا, انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی آپ تو جائے زیادہ تر اسلام آباد میں ہوتی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے. نہیں, میں زیادہ تر کراچی میں قومی اسمبلی کی ممبر ہے. دیکھیں میں جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں, جی بالکل جاتی ہوں, اجلاس میں جاتی ہوں یا کوئی ہماری میٹنگز ایسی ہوتی ہیں, مگر اس کے علاوہ جتنا بھی ٹائم ہے وہ کراچی میں ہی گزرتا ہے. کبھی بائی روڈ جانا ہوا آپ کا؟ جی بہت دفعہ. کیسا روڈ ہے جب آپ سکھر کراس کرتی ہیں اس کے بعد پنجاب کا؟ جی آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے پاکستان میں داخل ہو گئے. تو یہ سندھ ایسا کیوں نہیں بن سکتا بہن؟ سندھ دیکھیں, ایک تو جو ہمارا حیدرآباد سکھر جو ہائی وے ہے جس کا آپ نے جھگڑا پچھلے دنوں سنا ہوگا, وہ وفاق اور سندھ کا جھگڑا ہے, وہ حل ہو جائے گا. میں نے آپ سے کہا کہ ٹیکنیکلی بھی بہت سی چیزیں رکی ہوئی ہیں, ہم بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے پہلے سکھر اور ملتان کا بھی یہی حال تھا, کافی سال رہا, مگر آپ دیکھیں کہ جو اب سکھر ملتان ایکسپریس وے اور پھر ملتان سے آگے بہت بہترین ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں عنقریب حیدرآباد اور سکھر کا موٹر وے بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. امید رکھتے ہیں, اور اگست کے مہینے میں تو دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری سنے گا کہ جی, ہمارا پہلے سندھ بھی جو ہے بہت اچھا, بالکل بہت اچھا ہو. جی کون لائن پر ہیں؟ ہیلو. اچھا جی کنر صاحب, آپ کا کوئی اچھا میسج؟ ایک تو میں آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں, یہ 14 اگست کے حساب سے جو آپ نے ایک فنکشن کیا ہے, بڑا آپ کا سکسیسفل رہا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اور آپ کے چینل کو اور شاہین کی پرواز بالخصوص بہت شکریہ. بہت اچھی اس کی پرواز رہی ہے 14 اگست کے لحاظ سے. بہت شکریہ. اور دوسرا میرا یہ پیغام ہے پورے پاکستانیوں کے لیے, 14 اگست ایک تو مبارک ہی ہو, لیکن یہ ہے کہ صرف مبارک کی حد تک نہ ہو, کہ جیسے ہمارے مہمانوں نے بھی فرمایا سب, کہ ہمیں جو ہے اپنا حصہ دینا ہے, حصہ ڈیمانڈ نہیں کرنا, اپنا حصہ دینا ہے. اور کوئی اگر برائی آپ دیکھتے ہیں تو برائی کا جواب برائی نہیں ہے, برائی کو اچھائی سے ماریں. تو دس از دی کریکٹ سولوشن فار کریکٹنگ دا اوور آل سسٹم ان پاکستان. اور انشاءاللہ کبھی بھی نا امید نہ ہو, اور ہمیشہ کوشش جاری رکھیں اور اپنا حصہ دیں, بس باقیوں کو چھوڑ دیں. تو میری سارے اپنے پاکستانیوں کو, میں کیونکہ آرم فورسز سے تعلق رکھتا ہوں, آرمی کے کولیگس, آرمی کے سارے میرے جوان اور آفسرز جے سی اوز, اور ایئر فورس کے آفسرز جے سی اوز, کیونکہ میں ایئر فورس میں بھی رہا ہوں فلائنگ میں, اور نیوی کے جوان جے سی اوز, سب کو میری طرف سے 14 اگست بہت مبارک ہو. پورے پاکستانیوں کو 14 اگست مبارک ہو, جو ملک میں ہیں اور جو ملک سے باہر ہیں ان کو بھی 14 اگست مبارک ہو. اور آپ کے ٹی وی کو, چینل 5 کو, اور شاہین کی پرواز بالخصوص, یہ نام بہت اٹریکٹیو ہے آپ کا ماشاءاللہ. تو اللہ آپ کو اس میں اور ترقی دے, اور بہت بہت شکریہ ہم سب کو انوائٹ کرنے کا. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو آل دی گیسٹ آلسو. تھینک یو. میاں طارق صاحب, آپ کوئی میسج؟ جی تھینک یو. بس میسج یہی ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے, کہ جس طریقے سے ابھی دیکھیں حال ہی میں جس طریقے سے پاک فوج کے جہاں بازو نے انڈیا کو دھول چٹائی ہے, تو یہ ڈبل خوشی کا موقع ہے. ایک تو 14 اگست ہے, ہم ہمیشہ خوشیاں مناتے ہیں, تو یہ ڈبل خوشی کا موقع ہے. اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک فوج کو, اور ساری قوم سر بکف ہو کے ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں نوجوان اور خاص طور پر جو پاکستان کے مسلمان ہے, غیرت مند قوم ہے, کہ یہ اہم وقت ہے. دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہو گئے, ابھی یہ وقت ہے کہ آپ سب کچھ مٹا کے, سارے گلے شکوے سب کچھ دور کر کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, دیانتداری سے, ایمانداری سے, لگن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ اور ایک یکمشت ہو کے ایمانداری سے, دیانتداری سے, صداقت سے ڈٹ جائیں. اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ سارے ایک حکومتوں کے اوپر ڈال دیں, آپ خود اپنے اندر چینج لے کر آئیں, اپنے اندر دیانتداری لے کر آئیں, اپنے اندر ایمانداری لے کر آئیں. کرپشن کون کر رہے ہیں؟ ہم کرتے ہیں. غیر دیانتداری کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. سب کچھ ہم کرتے ہیں. اگر پاکستان کی قوم یہ یقین سنیں, یقین قبول کر رہے ہیں آپ لائیو, جی لائیو یقین سے آپ یہ ایمانداری کے ساتھ ایک پاکستان کے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے اداروں کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, پاک فوج کے ساتھ, اور وہ جو شہید جنہوں نے پاکستان ہم کو دیا ہے, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے. ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ محبت کریں, دین اسلام ایک 5 وقت کی نماز اور نیک نیتی کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, ملک کے ساتھ مخلص ہو کے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ترقی کر جائے گا پاکستان. جی مزمل بھائی جلدی سے 1 منٹ میں کوئی میسج. جی دیکھیں, جو 10 مئی گزرا ہے 2025, یہ اس نے
خطے کے حالات کو یکسر تبدیل کر دیا ہے. انڈیا جو اس خطے کا چودھری بنا پھرتا تھا اور امریکہ سے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے آپ اس خطے کا چودھری سمجھے، جس طرح آپ نے اسرائیل کو وہاں پر بٹھایا اس خطے کے لیے، میں یہاں پر اس خطے کی حفاظت کے لیے ہوں. تو اللہ نے ایسا سسٹم چینج کیا کہ آج کی تاریخ کے اندر وہ تمام ممالک جو شاید حقارت کے ساتھ پاکستان کی طرف کسی وقت دیکھا کرتے تھے، اللہ نے چند گھنٹوں کے اندر اس خطے کو بالکل 360 ڈگری چینج کر دیا ہے. آج الحمدللہ ہماری فوج جو پوری دنیا کے اندر پہلے بھی مشہور تھی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا، انہوں نے ان کی بزدلانہ کارروائی کے اوپر جو انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمارے جو معصوم شہریوں کی جان لے کر کیا، جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا، جس طریقے سے ہمارے شاہین اڑ کر وہاں پر گئے اور انہوں نے جس طریقے سے ان کو جس طرح بھائی نے کہا دھول چٹا دی اور ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا، تو اللہ نے ایسی طاقت اور ہیبت پاکستان کی پوری دنیا کے اندر طاری کی ہے کہ آج مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دن اور آئندہ آنے والا وقت وہ پاکستان اور پاکستانیوں کا ہے. پاکستانیوں کا ہے. جی ناظرین، یہ ہمارے جو جتنے پیارے پاکستانی تھے، ان سب کے آپ نے پاکستان کے لیے میسج سنے، اور یہ میسج یقیناً ہمارے دشمن ملک بھارت تک بھی جا رہے ہوں گے اور آگ لگ رہی ہوگی، تل ملا رہے ہوں گے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کی سب سے مضبوط فوج پاکستانی فوج ہے، اور وہ اس ملک کی حفاظت کرتی ہے جس ملک میں ہم سب رہتے ہیں. بارڈرز پہ 24 گھنٹے ہماری فورسز الرٹ رہتی ہیں، اور یقین جانیں جب تک پاکستان کو پاک فوج کا ساتھ ہے، اور ہمیشہ انشاءاللہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور یقیناً پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. یہ 14 اگست ہم اپنے پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، پوری قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس قومی نغمے کے ساتھ جو کہ ایک بہترین ترانہ ہے دل دل پاکستان، عاصم بھائی کو بلاتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں ہم ایک زوردار نعرے کے ساتھ جائیں گے. جی آئیے عاصم بھائی، اور سب حسن حسین آپ بھی آ جائیے. دل دل پاکستان، آئیے سر، آئیے ادھر آئیے، سامنے آئیے. حسن ان کے سوا جانا کہاں پڑتی رہے، یہ روشنی چلتا رہے، یہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے، یہ روشنی چلتا رہے، یہ کارواں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان. دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے، چہرہ بنتا ہے. بھول کی لڑی میں پیروئے تو پھر صحرا بنتا ہے، صحرا بنتا ہے. ہو دل دل پاکستان جا جا